اس سے ہی ریلیٹڈ ایک اور چیز جس کے بارے میں ایک عام طور پہ ایک تاثر رہتا ہے کہ کون سا آئل یوز کرنا بہتر ہے. ہمارے پرانے ہمارے آبا اجداد تو بھائی سب گھی کھاتے آئے تھے, دیسی غذا والے لوگ تھے. اس کے بعد جو ہے پھر بات ہوئی کہ جی نہیں کارن آئل لینا چاہیے, پھر بات ہو گئی نہیں سن فلاور لینا چاہیے, پھر بات ہوئی نہیں آلیو آئل لینا چاہیے. آلیو آئل لینا چاہیے تو کس قسم کا لینا چاہیے, ورجن ہونا چاہیے, پومیس ہونا چاہیے. کنولا کی بات ہوتی ہے. پھر ریسنٹلی میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ کنولا از ناٹ ایون دا رائٹ چوائس آف آئل. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تھوڑا سا میں اس کا ڈیٹیل آنسر کروں گی تاکہ ہر طبقے کے بندے کو بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیں, آئل ایک ایکسپینسو کموڈٹی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہمارے لیے یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے, اور آبویسلی آلیو آئل بہت بہترین آئل ہے, ٹھیک ہے, سرسوں کا تیل بھی بہت بہترین ہے, کھوپرے کا تیل بھی بہت بہترین ہے. یہ آپشنس تو ہمارے پاس ہیں اور ہمارے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے, بہت اچھا ہے, آپ اس کو یوز کریں. لیکن کیا ایک عام آدمی آئل کو افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں. ہمارے پاس پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ کیا جو مارکیٹ میں پروسیسڈ آئل مل رہا ہے کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ سم ٹائمز وہ بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. میں صرف ایک بات کہتی ہوں, اور وہ یہ کہ ہم نے آئل کی کنزمپشن کو کم کیوں نہیں کیا ابھی تک. رائٹ. ہم اس دوڑ میں کیوں لگے ہوئے ہیں کہ یہ آئل اچھا ہے, یہ آئل خراب ہے. ہر آئل, چاہے وہ بٹر ہو, چاہے وہ اصلی گھی ہو, چاہے وہ آلیو آئل ہو, چاہے وہ سرسوں کا تیل ہو, 1 گرام آئل سیم کیلوریز دیتا ہے آپ کی باڈی کو, ریگارڈلیس آف ڈفرنٹ ٹائپ. ٹھیک ہے. اس کا را مٹیریل کیا ہے, وہ کس سورس سے حاصل کیا گیا ہے, وہ آپ کو دیتا سیم کیلوریز ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے. پھر ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ وہ سورس کیا ہے. جتنا مہنگے کی طرف آپ جا رہے ہیں سورس بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. جتنا پروسیسڈ کی طرف آپ جاتے جا رہے ہیں آپ کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے. اور اس وقت آئل جو مل رہا ہے مارکیٹ میں وہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے, ٹھیک ہے. دونوں سچویشنز ہیں. لیکن آئل کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ نے آئل کو 3 دفعہ فرائی کیا تو 3 دفعہ فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر زہریلے مواد پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے کارسینوجینک ہے, ہمیں پھینک دینا چاہیے. لیکن کیا میں اور آپ 3 دفعہ آئل یوز کرنے کا پھینک دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ ایک ایسی اپروچ ہی نہیں ہے نا جس پہ میں بات کروں. تو ہم کیوں نہیں ہم اس ریڈیوس کوانٹٹی کی طرف جاتے. میرا جواب صرف یہ ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی چیز کو آپ تلتے ہیں تو آپ اس کو بیک کر لیں, کوانٹٹی کم ہو گئی نا اس چیز کی. آپ اگر سرسوں کے تیل میں بھی ڈیپ فرائی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا ایک عام تیل نقصان دہ. لوگ کہتے ہیں, اگر میں ان سے کہتی ہوں کہ بھائی وہ ہم تو آلیو آئل یوز کرتے ہیں, ہم تو آلیو آئل میں سیکتے ہیں, کوانٹٹی تو سیم ہے نا, وہ آپ کو کیلوریز تو اتنی ہی دے رہا ہے, تو آپ کیوں ایک ایکسپینسو سورس کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ اس کی کوانٹٹی کو ریڈیوس کریں, اپنے ٹیسٹ برڈس کو اس کے حساب سے لے کر آئیں. یہ لائف اسٹائل چینجز ہیں ایسے, اور یہ سسٹینیبل اپروچ ہے جو آپ زندگی بھر کر سکتے ہیں. تو آئل کی بات ہو رہی ہے تو آج کل ٹرانس فیٹ کا بہت ذکر ہوتا ہے ہر چیز کے اندر. یہ ٹرانس فیٹ یہ ہے, ٹرانس فیٹ یہ, اس کا پورا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے. واٹ ایگزیکٹلی ٹرانس فیٹ از آل اباؤٹ؟ دیکھیں, جب آئل پروسیسنگ میں جاتا ہے, پروسیس ہوتا ہے, تو ایک کیمیکل چینجز آتی ہیں اس کے اندر, اور ان کیمیکل چینجز کے نتیجے میں ٹرانسفارم بنتی ہے, جو کہ ہم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے, ظاہر سی بات ہے, لیکن وہ پروسیس ہائیڈروجینیشن کا پروسیس کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک عام زبان میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتی ہوں جس سے ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گی بات. اگر ہم نے پلانٹ آئل لیا ہے, پلانٹ آئل جمتا نہیں ہے, اینیمل سورس سے جب ہم آئل لیتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے. پلانٹ آئل کو جمانے کا جو طریقہ ہے وہ ہائیڈروجینیشن ہے, یعنی کہ بہت سارے پیکٹس کے پیچھے لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اینیمل سورس سے نہیں ہے, پلانٹ سورس ہے, ویجیٹیبل آئل ہے. لیکن جب ویجیٹیبل آئل کی ہائیڈروجینیشن کرتے ہیں, یعنی کہ اس کو سخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے فنش پروڈکٹ کے اندر وہ ٹیسٹ اپیئر ہو, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہائیڈروجینیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور ٹرانس فیٹ بن جاتا ہے. یعنی اس کے اندر ایک کیمیکل چینجز ایسی ہوتی ہیں کہ ٹرانسفارم بن جاتی ہے, اینڈ دیٹ ٹرانسفارم از ایکسٹریملی کارسینوجینک. اور جب وہ 2% یا 1% اپروکسیمیٹلی لے رہے ہوتے ہیں کہ 1% سے زیادہ کسی پروڈکٹ میں نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ہاں اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہمارے آس پاس
جو بیکنگ کی جا رہی ہے, جو جس طرح کے پروڈکٹس مارکیٹ میں آ گئے ہیں, ان میں ٹرانس فیٹ 1% 2% کیا, ٹرانس فیٹ تو 15% سے بھی زیادہ ہوتا ہے, رائٹ. اور ہم اس چیز کو بہت خوشی سے کھاتے ہیں.